اسلام ڈریس کے حوالہ سے، ڈریس کوڈ کے حوالہ سے کیا کہتا ہے؟ انسان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے اور مصطفیٰ کیا کہتا ہے؟ آج اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، لباس عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں لباس، یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لفظ لباس ہے اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھے تو ان سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، چونکہ احادیث کے اندر متعدد مقامات پر لباس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور یہ لفظ لباس نہیں ہے، لباس اردو میں استعمال کرتے ہیں، اصل لفظ ہے لباس، نام کے نیچے سے لباس، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ تو قرآن میں ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 دفعہ لباس کا ذکر کیا۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا ایک لباس نازل کیا۔ اللہ کہتا ہم نے نازل کیا۔ یواری سوآتکم وریشا، اس لباس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تمہیں خوبصورتی دیتا ہے، تمہیں خوبصورتی دیتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، مشاہدہ کریں، آبزرو کریں، اللہ کی بڑی مخلوق ہے۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے صرف انسانوں کو لباس عطا فرمایا ہے۔ انسان لباس پہنتے ہیں، جن کو ہمیں نظر نہیں آتے وہ بھی آپس میں لباس پہنتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو لباس کی سمجھ عطا فرمائی۔ آج کل لوگ لباس فیشن بنا کے پہنتے ہیں، فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لباس فیشن کے طور پہ نہیں، لباس تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے میں وہ ریشا، یہ جو ریشا کیا ہے؟ ریشا جی واؤ علیحدہ ہے، ریشا، لباس ریشا ہے۔ ریشا یہ کیا ہے؟ ریشا عربی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ریشا کیا ہے؟ علماء نے ریشا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب چھوٹے چھوٹے ہم پرندے دیکھتے ہیں، طوطا دیکھ لیں، مور دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے برڈس، چڑیا گھر جائیں، زو جائیں، چھوٹے چھوٹے پرندے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت پر ہوتے ہیں نا ان کے۔ اللہ نے ان کے پروں کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ جو ریشہ ہے یہ وہ پر ہے، گویا کہ اللہ نے جیسے پرندوں کے اوپر خوبصورت پر لگا دیے ان کی خوبصورتی میں اضافہ کے لیے، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے تمہارے لباس کو تمہاری خوبصورتی کا حصہ بنا دیا۔ اب ایک انسان جو بغیر ڈریس کے ہو ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں کتنا عجیب لگے گا، کتنی اس سے نفرت ہوگی، کتنا ہم اس کو ناپسندیدہ جانیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ہماری فطرت میں یہ ڈال دیا کہ ہم لباس پہنیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، سب سے بہترین جو لباس ہے نا، بہترین لباس وہ لباس تقویٰ ہے، وہ لباس تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایسا لباس جس کو پہن کے آپ میں تقویٰ آئے، وہ لباس جو آپ کو رب کے قریب کرے،
قرآن اس لباس کا حکم